میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا، میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا، میں ہیلتھ منسٹر بخت کاکڑ صاحب کا، اور میں ہیلتھ سیکرٹری مجیب صاحب کا، اور اس کے علاوہ میں یہ سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا محنت اور کوشش ہمارے بھائی امیر بگٹی صاحب نے اس مقصد کے لیے اور جعفر آباد کے عوام کے لیے ان مشینوں کے لیے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا سابقہ ڈی ایچ او ایاز جمالی صاحب کا بھی اس میں محنت ہے، اور ہمارا موجودہ منان لاکھٹی صاحب کا بھی بہت اس میں کوشش ہے، اور ہمارے احمد صاحب تو شروع سے ہمارے ساتھ اس مقصد میں ساتھ تھے۔ تو میں جعفر آباد کے عوام کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ لوگوں کے بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ ہمارے علاقے میں نصیر آباد ڈویژن میں سب سے بڑا بیماری جو ہے، سب سے زیادہ پھیلنے والا، وہ ہیپیٹائٹس ہے۔ ہیپیٹائٹس ہم نے پچھلے 4-5 مہینے پہلے ڈاکٹر امیر بگٹی صاحب والوں کے تعاون سے ہم نے یہاں پر 4,000 لوگوں کے ٹیسٹ کروائے تھے، اس میں 22%، 650 سے زیادہ لوگوں کے پازیٹیو آئے تھے رزلٹ۔ تو اس کا مطلب 22% ہمارے یہاں، پہلے ہم سمجھتے تھے کہ 10% ہے نصیر آباد ڈویژن میں ہیپیٹائٹس کا ریشو، مگر بدقسمتی سے یہاں 22%۔ آپ جس اسپتال میں بھی جائیں گے، آپ کو نصیر آباد کے لوگ وہاں اسپتالوں میں ملیں گے۔ اور میں کہ پچھلے دنوں کراچی میں ڈائیو میں گیا تو ادھر یقین کرے ہمارے 8-10 لوگ صرف جعفر آباد کے لوگ ایڈمٹ تھے وہاں پر، وہ ٹرانسپلانٹ کے لیے۔ تو وہاں سے ایک ہمارے ڈاکٹر مندرانی صاحب تھے، بشیر مندرانی صاحب، میں خود اس کے پوچھنے گیا، پھر وہاں سے اس کو اسلام آباد کے لیے ریفر کیا، ابھی وہ الحمدللہ وہاں تھوڑا سا بہتر ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا، حکومت بلوچستان کا اور ہیلتھ کا، کہ وہ جعفر آباد میں جو ضروری تھی ہمارے لیے بہت زیادہ، یہ الحمدللہ یہاں آج فنکشنل ہو چکا ہے۔ اور مزید ہم اس پر بیٹھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ڈرا بھی رہے ہیں کہ اس کو چلانا بھی ہے آپ لوگوں کو۔ اگر یہ 10-12 کروڑ کا ایک مشین جو باہر آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے، 20-25 ہزار روپے کا یہ ٹیسٹ ہے جو غریب افورڈ نہیں کر سکتے، یہ سب ان غریبوں کے لیے ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو چلانے کا آپ ذمہ داری لیں کہ آگے چل۔ میں آج جعفر آباد کے عوام سے اور نصیر آباد بلکہ پورے سندھ کے لوگ بھی یہاں، ہمارے قریب کے جو سندھ کے گاؤں ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں، یا جیکاباد سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ، اللہ کرے حکومت رہے نہ رہے، میں اس کے ذمہ اپنے سر اٹھاتا ہوں، اس کو ہم اپنے ذاتی اس سے چلائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ مشین کتنے مالیت کی ہے اور جو جعفر آباد سے؟ اب ڈاکٹر صاحب کبھی ہمیں تو ابھی 12 کروڑ بول رہے تھے، یہ مالیت 8 سے 12 کروڑ کی مالیت ہے اس کی۔ اچھا سر، یہاں کے عوام کو یا علاقے کے یا نصیر آباد ڈویژن کے عوام کو آپ کوئی پیغام دیں گے کہ ابھی یہ مشین یہاں موجود ہے؟ میں پورے نصیر آباد ڈویژن کے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ ہمارا ہر آدمی کو اپنا ٹیسٹ ایک دفعہ ضرور کروانا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہ ہیپیٹائٹس ایسے ہے، نہ یہ درد دیتا ہے نہ تکلیف دیتا ہے، یہ اچانک سے ایک دم سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ مریض کو جو ہے نا بڑے خاموش قاتل ہے، یہ اللہ معاف کرے بہت خطرناک بیماری ہے جو ہمارے ہاں۔ اب جعفر آباد میں الحمدللہ ترقیاتی کام آپ کے جتنے بھی تھے، جو ہم نے آپ سے وعدے کیے تھے، آپ کا فلڈ پروٹیکشن بند کا ٹینڈر ہونے جا رہا ہے، آپ کو ڈیرہ صوبت پور روڈ کا ٹینڈر ہونے جا رہا ہے، آپ کو اسلام احمد کا ٹینڈر ہو چکا ہے، اس پر کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا گریڈ اسٹیشن بن رہا ہے، اس کا بھی کام چل رہا ہے، جی اور کالونی کا کام چل رہا ہے، جو ہم نے آپ سے وعدے کیے تھے اس سب پر۔ اور ہم نے پانی میں پی ایچ ای میں 40 کروڑ پچھلے سال اپنی پی ایس ڈی پی سے دیے، اور اس ابھی ڈی سی سی سے ہم نے 19 کروڑ روپیہ۔ اب ہم شہر کے پانی کی ضرورتوں کو انشاءاللہ پورا کرنے میں تقریباً ایک حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، اور میری ایک کوشش ہے، سی ایم صاحب کا ہمارے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ میں جعفر آباد آؤں گا، ابھی تک وہ وعدہ نہیں نبھایا ہے، تو امید ہے کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ، ہم کو ایک اور تحفہ دیں گے جو ڈائریکٹ پروفیٹر سے انشاءاللہ ڈیرہ لائر سٹی کے لیے پانی کا پائپ لائن۔ دوسری طرف اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ روزان جمالی کیٹر فارم روڈ ٹینڈر کینسل ہو گئے۔ یہ اللہ کی ہمیشہ دیکھو نا، یہ ایسی باتیں جب وقت سوال مکمل نہیں ہے، کیا ٹھیکیدار نے ورک آرڈر سے پہلے روڈ کو توڑا ہے؟ بنا ہوا روڈ توڑ؟ میرے بھائی، ٹینڈر ہوا، ورک آرڈر ملا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جیسے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ منٹس بھی دیکھے، اس میں نصیر آباد کی کوئی ذکر نہیں، وہاں جعفر آباد لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ اب بھی میرے موبائل میں ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں، مگر اس سے یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، دیکھو مجھے یہ اس بات کی حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر جعفر آباد کی کوئی ترقیاتی کام میں کوئی رکاوٹ یا مسئلہ، پہلے تو جاگیردار خود پیدا کرتے ہیں، اگر کہیں اور سے بھی آتا ہے وہ بغلے بجانے شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کوئی جعفر آباد کی ترقی سے جن کو تکلیف ہے۔ پانی کے جب داؤد خان کے پاس وہاں جاگیردار پہنچ گئے کہ پانی کیوں،
आप ये जो ज़मीन है 7 एकड़ आप क्यों बादीनी को दे रहे हो? जिस उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप के सवाब के दे रहा हूँ, बादीनी के लिए नहीं, जाफराबाद के अवाम के लिए। तो इसी तरह आपको पता है, आप सब इधर आम हर बच्चे को पता है कि जिस तरह ग्रेड स्टेशन जी और कॉलोनी पर मसला पैदा किया गया, जिस तरह सब्जी मंडी, अभी सब्जी मंडी भाई सरकार की जमीनों पर जहां भी कुछ मिले, आप इनकी लेवल को यहाँ से देखें। पहले मैं थोड़ा सा कहीं थोड़ा मेरे दिल में होता था कि ये हमें शायद आगे चलकर कोई सख्त हमारे साथ इनका जागीरदारों का मुकाबला होगा। जब से इनकी ये हरकतें मैं देखकर ना मेरा दिल बड़ा मजबूत हो चुका है। ऐसे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिनको बोर्ड से, इफ्तिताह से और चोरों की तरह रात के अंधेरे में तोड़ने वाले लोग, ये हमें कुछ नहीं कर सकते। और कुछ ना करने का वजह ये है कि मैं खुद ठीक हो जाऊं। सबसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी, अगर मेरे पेट के अंदर आराम का एक नवाला ना जाए, मेरे औलाद के पेट में ना जाए, और मेरे नौजवान जिस तरह से इस जद्दोजहद में मेरे साथी हैं जो साथ हैं, अगर वो अपने आप को महफूज रखें इन गंदे आदतों से, तो इंशाअल्लाह लाज़िम ये हमें कुछ नहीं कर सकते। शहर बात में सुन, बिजली का, गैस का, पिछले दिनों में देख रहा था कि ये चल रहा था कि बादीनी की वजह से बिजली का भी मसला है। अभी ये जो कुआड़ो सिंधी में कहते हैं, ये उर्दू में इसको धुंध कहते हैं, तो ये धुंध स्मोक की वजह, ये इसकी वजह से जो है ग्रेड स्टेशन ट्रिप कर रहे हैं। इसमें बादीनी का कोई कसूर नहीं है, ना उसके हाथ में है कोई चीज, ये सब अल्लाह की तरफ से। और दूसरा, गैस का प्रेशर भी इसी वजह से कम है, और गैस इसी वजह से नहीं आ रहा कि सर्दी की शिद्दत की वजह से गैस का प्रेशर कम हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई अल्लाह माफ करे, कोई हमारे साथ ज्यादती हो रही है या हमारे साथ कोई जानबूझकर वापडा वाले और गैस वाले कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, गैस के कुछ लाइनें बंद है जो 2022 के सैलाब के बाद से है, उन पर भी हमने थोड़ी काम की। अभी इंशाल्लाह हम हर डिपार्टमेंट के साथ बैठेंगे, अलग अलग से हर डिपार्टमेंट के साथ मैं बैठूंगा, उसके इश्यूज ये सब डीसी ऑफिस में हर दिन, कल से इंशाल्लाह, अगर डीसी साहब कल टाइम से पहुंचे तो कल से, नहीं तो परसों से हर डिपार्टमेंट के साथ अलग हमारी मीटिंग होगी, और जो भी अवामी मसाइल होंगे उसमें डिस्कस होंगे इंशाल्लाह। जज़ाक